السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء علیہم السلام شریعت ساز یعنی اسلامی قانون بنانے والے نہیں، بلکہ شریعت رساں یعنی شریعت پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام شریعت ساز نہیں ہوتے، بلکہ شریعت رساں ہوتے ہیں۔ یعنی ان کا منصب یعنی عہدہ مرتبہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے عقائد یا احکام تجویز کریں، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے صرف لانے والے اور پہنچانے والے ہوتے ہیں، اور اپنی جانب سے وہ اس میں کوئی کمی بیشی اور کسی قسم کا تغیر و تبدل یعنی تبدیلیاں بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ یہ مضمون ہے کہ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کبھی کہتے تھے کہ آپ جو کچھ ہمیں سناتے اور بتلاتے ہیں اس میں سے بعض باتیں ہمیں پسند نہیں، اگر آپ ان میں ہمارے حسب منشا یعنی خواہش کے مطابق کچھ ترمیم و تبدیلی کر دیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے تھے کہ میرا کام تو صرف اللہ کی بات کو جوں کا توں پہنچانا ہے، مجھے کسی ترمیم و تبدیلی کا بالکل اختیار نہیں۔ چنانچہ اس بارے میں ایک جگہ ارشاد ہے، قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، یعنی میں اپنی طرف سے ذرا بھی رد و بدل نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ مجھے وحی کی جاتی ہے اور جو حکم بھیجا جاتا ہے میں تو بالکل اسی کی پیروی کرتا ہوں۔ ایک دوسرے موقع پر قرآن مجید میں فرمایا گیا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی ہمارے یہ رسول دین کی جو تعلیم دیتے ہیں تو یہ ان کے اپنے جی یعنی دل کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ وحی ہے جو ہماری طرف سے بھیجی جاتی ہے۔ الغرض انبیاء علیہم السلام کے متعلق یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جو احکام وہ لاتے ہیں وہ ان کے اپنے تجویز کیے ہوئے احکام نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کے احکام ہوتے ہیں، اور وہ ان کے صرف لانے والے اور پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ نوٹ: بعض لوگوں کی گفتگوؤں یعنی بات چیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس آیت کا مطلب شاید یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کلام فرماتے تھے وہ سب وحی الہی ہوتا تھا، اور وحی کے سوا آپ کوئی لفظ بولتے ہی نہ تھے۔ یہ بات اس طرح صحیح نہیں ہے، بلکہ آیت کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ پیغمبرانہ حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کلام فرماتے ہیں اور جو احکام پہنچاتے ہیں وہ سب وحی الہی ہے، اس میں ایک بات بھی ایسی نہیں ہوتی جو آپ اپنی طرف سے اور اپنی طبیعت سے فرماتے ہوں۔ الغرض اس آیت کا تعلق
انہی باتوں سے ہے جو آپ اللہ تعالیٰ کے حکم اور پیغام کی حیثیت سے پہنچاتے تھے، ورنہ اپنے اہل خانہ یعنی گھر والوں سے اور اپنے خدام اور اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے آپ جو نجی گفتگویں یعنی باتیں فرماتے تھے، ظاہر بات ہے کہ وہ وحی الہی نہیں ہوتی تھی۔